کے غلاموں، شاہ لاسانی کے گداؤ، شاہ لاسانی کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پیر سائیں میں قربان جاؤں، کچھوے کی مادہ چھوٹے پیر جی اپنے اندے سینتتی نہیں، کیا کرتی ہے محبت بھری نظر سے انہیں دیکھتی ہے، اس کی نظر کی تاثیر سے انڈوں میں بچے تخلیق پا جاتے ہیں۔ دوستو کچھوے کی مادہ فقط ایک بار، صرف ایک بار، بس ایک بار گنتی کے پہلے عدد کے مطابق، گنتی کے پہلے عدد کے مطابق ایک بار اپنے انڈوں کو دیکھتی ہے تو اس کی نظر کی تاثیر سے انڈوں میں بچے تخلیق پا جاتے ہیں۔ کیفا اذا نظر اللہ الى قلب عبدہ المومن کل یوم ثلاثمائۃ وستین مرۃ، کچھوے کی مادہ ایک مرتبہ اپنے انڈوں کو محبت بھری نظر سے دیکھے تو اس کی نظر کی تاثیر سے انڈوں میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، مگر اس کے مقابلے میں اللہ روزانہ 360 مرتبہ اپنے مومن بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور والا قربان قربان قربان، اور میرے پیر میں قربان۔ کیفا اذا نظر اللہ الى قلب المومن کل یوم ثلاثمائۃ وستین مرۃ۔ دوستو شاہ جی کچھوے کی مادہ فقط ایک مرتبہ، چھوٹے پیر جی صرف ایک مرتبہ اپنے انڈوں کو محبت بھری نظر سے دیکھے تو اس کی نظر کی تاثیر سے انڈوں میں بچے پیدا ہو جائیں، مگر اس کے مقابلے میں اللہ روزانہ 360 مرتبہ اپنے مومن بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ بولیے بولیے یارو ذرا، اور میں جملہ مکمل کر دوں۔ یارو سوچو سوچو، کچھوے کی مادہ صرف ایک مرتبہ اپنے بچوں کو انڈوں کو محبت بھری نظر سے دیکھے تو اس کی نظر کی تاثیر سے انڈوں میں بچے پیدا ہو جائیں، تو جس کے دل کو اللہ روزانہ 360 مرتبہ دیکھے وہ کیوں نہ غوث پاک بن جائے، وہ کیوں نہ داتا صاحب بن جائے، وہ کیوں نہ غریب نواز بن جائے، وہ کیوں نہ فرید الدین گنجے شکر بن جائے، وہ کیوں نہ صابر پیا بن جائے، وہ کیوں نہ نظام الدین اولیاء بن جائے، وہ کیوں نہ مجدد الف ثانی بن جائے۔ اور جملہ سنیے، جس کے دل کو اللہ روزانہ 360 مرتبہ دیکھے وہ کیوں نہ سید جماعت علی شاہ لاسانی بن جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، قربان جائیں، بول دیجئے قبلہ، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، جی ہیں جی ہیں، سبحان اللہ، او خوش رہے خدا دی قسم۔ اور شاہ لاسانی دے مرید تو آدھے ورگے ہی ہونے چاہیے جی، ایدے خندہ پیشانی والے، ایدے خوش دل، ایدے راضی بازی، ہر حال وچ سکھی سکھی، سبحان اللہ،
قربان جاؤ خدا دی قسم جی ایدے کنات پسند اللہ اہل دل صاحبان نظر جزاک اللہ مجھے تو انج لگتا ہے جو میرے شاہ لاسانی نے پورا نہیں تے ادھا ادھا ولی تانوں بھی بنا چھڑیا ادھا ادھا ولی تانوں بھی بنا چھڑیا سبحان اللہ بولو یارو ذرا حضور وہ جملہ کہہ دوں اور یہی میرے شاہ لاسانی کی ادا شاہ لاسانی نے کسی سے چلے نہیں کٹوائے سلوک کی منازل طے کروانے کے لیے سنیے ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں سلوک کی منازل طے کروانے کے لیے تصوف کے درجات بڑھانے کے لیے قرب خدا دلانے کے لیے اللہ اللہ روحانیت میں ترقی دلوانے کے لیے جزاک اللہ شاہ لاسانی نے کسی مرید سے چلے نہیں کٹوائے گوشہ نشینی نہیں کروائی حجرے میں بند نہیں کروایا ہائے 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 لمبے چوڑے وظیفے نہیں کروائے دریا کنارے ایک پاؤں پہ کھڑا نہیں کروایا بلکہ میرے شاہ لاسانی کی شان یہ ہے کہ سید نے جسے مسکرا کے دیکھ لیا اسے ولی بنا دیا سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ بولیے نا یارو ذرا اللہ اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ شاہ جی کے بلا سید نے چھوٹے شاہ جی سید نے جسے مسکرا کے دیکھ لیا اسے ولی بنا دیا ولی بنا تو اب آخر میں نہیں اب شکریہ ادا کرنے والا تقریر مک گئی ہے اسے کہتے ہیں ہدیہ تبریک پیش کرنا ہائے 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 شاہ جی ہدیہ تبریک پیش کرنا جی اور وہ کیا یہ دیکھیں یہ شاباش 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 یہ روشنیاں ماشاءاللہ اب قدردانی منتظمین کی قدردانی منتظمین کی حوصلہ افزائی ماشاءاللہ اب منتظمین ماشاءاللہ اور مجھے شاہ جی نے میرے آقائے نعمت نے میرے بادشاہ نے مجھے خصوصی طور پر حکم دیا کہ ان منتظمین کی پذیرائی ضرور کرنی ہے جنہوں نے کئی دنوں اور کئی راتوں کی محنت کے بعد یہ گلشن لاسانی آراستہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ روشنیاں یہ برقی کمکمیں یہ صاحبان جدھر دیکھو رنگ و نور کی برکھا برس رہی ہے ہر طرف اجالا ہے ہر طرف دل موہ لینے والے مناظر ہیں سبحان اللہ ایک سیلاب آیا ہوا ہے روشنی کا جی کناتیں لگی ہوئی ہیں صاحبان تنے ہوئے ہیں خوبصورت پاکیزہ اور دل موہ لینے والا سٹیج سجا ہوا ہے جدھر دیکھو پھول کھلے ہوئے ہیں شاندار ساؤنڈ سسٹم ہے جی اور آنے والوں کو بھرپور انداز میں خوش آمدید کہا جا رہا ہے خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور بر وقت اور بہترین لنگر ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اللہ اللہ تو اب میں فردن کس کا نام لوں بس یہ کہتا ہوں کہ پوری انتظامیہ نے تمام اراکین نے یہ جو تیاریاں کی ہیں بندوبست کیے ہیں انتظامات کیے ہیں ان انتظامات پر شاہ جی میرے پیر سائیں انہیں شاباش دیتے ہیں ماشاءاللہ ان کی پشت تھپ تھپاتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں شاہ جی بے انتہا خوش ہیں بے انتہا خوش ہیں پوری انتظامیہ سے کہ جنہوں نے بے عیب انتظامات کیے ہیں اللہ ان سب کو سلامت رکھے آپ کو آباد رکھے جیئیں
سلامت رہے. یہ نسبت لاسانی قیامت تک قائم نہ رہے قیامت تک قائم نہ رہے. اے میں قربان جا پیرا، اگر میں یہ کہہ دوں کہ نسبت لاسانی قیامت تک قائم رہے تو گویا میں نے نسبت کی حد بندی کر دی کہ قیامت تک ہے تو قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ کیا قیامت کے بعد ٹوٹ جائے گی؟ لہذا میں نے قیامت کی حد نہیں لگائی. میں کہتا ہوں یہ نسبت لاسانی قیامت تک نہیں، جنت میں بھی قائم رہے. اللہ. حضرت عظیمکار یہ تھے صاحبزادہ سید عبدالحسن زیدی شاہ صاحب، جو کہ اپنے ملفوظات اسنا سے نواز رہے تھے. آپ بلا تخیر وقت کے پیش نظر وقت کو ضائع کیے بغیر میں مملکت پاکستان کے عظیم شناخان جن کا تعارف ہوا بہار کے ہیں، نہ ہی میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے محتاج ہیں، میں الحاج محمد حنیف شہزاد حنیف مدنی صاحب سے منسوب آئیں، تشریف لائیں اور اپنے پیارے دل نشین خوبصورت انداز میں اشاع کرنے مصطفیٰ کو مدحت مصطفیٰ کے جام پلائیں. جناب الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب، اور ان کے بعد بلا تخیر قبلہ پیر صاحب کا خطاب ذیشان ہوگا. اللہ. الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وعترتہ وآل بیتہ وصحبہ وبارک وسلم. حاضرین محترم، میری خوش بختی ہے کہ میں عرس مبارک کی اس نشست میں قبولیت کی آخری گھڑیوں میں آقا رحمت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیات نعت کے گلدستے میں سے کچھ پھول چن کر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یقیناً شاہ صاحب کی پوری گفتگو کی تفسیر میرے اور آپ کے شاہ صاحب قبلہ سید تفسیر حسین شاہ صاحب بھی بتا سکتے ہیں. ہماری سوچ، ہمارے فہم اور ہماری عقل سے بالا ہے آپ کی گفتگو. اللہ پاک آپ کو دارین کی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے. میں جلدی سے، کیونکہ واقعی اب جلدی کا وقت ہے، آپ ایک مرتبہ دائیں ہاتھ اٹھائیں ذرا سارے، درود پاک کا نظرانہ ایک دفعہ پڑھو سارے، لیکن سارے پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دعویٰ یار دیوانے دا، دعویٰ یار دیوانے دا، جوڑے دکھا مینوں حسنین دے نارے صلی اللہ علیہ یا رسول حال دل کس کو سنائے
سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے، کیوں کسی کے در پہ جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میرے قبلہ شاہ جی کے بارگاہ اقدس میں جتنے بیٹھے ہیں، صرف ایک مرتبہ دائیں ہاتھ اٹھائیں ذرا، ایک مرتبہ بلند آواز سے پورے مجمع سے آواز آئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کو پتہ چل گئی میری بات، بس دائیں ہاتھ اٹھا کے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے جیتے رہیے کیا کہنے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں جیتے رہو کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ شاہ جی سرکار کو دیکھ کر میرا بھی دل کر رہا ہے، اور میرے سارے جتنے میرے کریم سید کے پیار کرنے والے اس آستانے سے وابستہ ہیں، سب ایک دفعہ پھر کہہ دیو کیوں کسی کے در باجی باجی کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں
دربار شام کے دربار میں 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 شام کے دربار شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے اب تک سونا بھائی ماشاءاللہ سید کے در کے لنگر مل رہا ہے ردائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ذرا جیتے رہیے کیوں کسی کے در پہ جاؤں ہائے 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 کتنی عقیدے کی بات ہے یہ اسی گھر سے ملی ہے اللہ مجھے بھی اس بات پہ ہمیشہ قائم رکھے دو شعر میرا اپنا دل ہے پھر بی بی پاک جناب کی بارگاہ میں مجھے حکم ہے آج میں ان کی بارگاہ اقدس میں دو شعر میں مجھے شاہ جی بتا دیجئے گا کہیں وقت زیادہ نہ میں لے لوں صرف دو شعر ہیں لجپال نبی میرے لجپال نبی میرے دوا دینا لجپال نبی میرے لجپال نبی میرے دوا دینا لجپال نبی میرے درداد دوا دینا لجپال نبی میرے درداد دوا دینا جدوں وقت نظر آئے جدوں وقت نظر آئے دامنی ہوا دینا جدوں وقت نظر آئے دامنی ہوا دینا جدوں وقت نظر رسول اللہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے نہیں سارے ہاتھ اٹھاؤ ذرا حبیب اللہ میری جان رسول اللہ یا حبیب اللہ میری جان رسول اللہ یا حبیب اللہ میری جان رسول اللہ
رسول اللہ یا حبیب اللہ میری جان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری جان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری جان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار دی محفل وچ چولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ چولی نوں بچھا بیٹھے لج رکھ لج پالا لج رکھ لج پالا خالی اب آبی جا یا رسول اللہ اب آبی جا یا رسول اللہ خالی نہ لوٹا دینا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری جان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری جان یا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نزا ہوا دینا یا رسول اللہ یا سجا ہاتھ کھڑا کر کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری جان یا رسول اللہ یا سرکار کی محفل وچ چولی نوں بچھا بیٹھا سرکار محفل وچ چولی نوں بچھا بیٹھا قسم ہے میرے سید کے پیار کرنے والے کو جو اپنا بولے اٹھاؤ ہاتھ بولو کہ لج رکھ لوے لج پالا لج رکھ لج پالا خالی نہ لوٹا دینا لج رکھ لج پالا لج رکھ لج پالا خالی نہ لوٹا دینا لج رکھ لج پالا لج رکھ لج پالا خالی نہ لوٹا دینا لج پالا نبی میرے درداں دی دوا جدوں وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا سائم دی تمنا نوے آگے مدینے وچ سائم دی
رسول اللہ یا حبیب اللہ میری جان نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہم اپنے نبی کے 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے صدقے جاؤں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے میرے شادی کو حکم سب تشریف رکھیے بس یہ آخری بات تھی کہ لج رکھ لوی لج پالا خالی لٹا دینا لج پا نبی میرے درداں دی دوا نیچے بیٹھ جائیں نیچے بیٹھ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت ہی واجب الاحترام یہ سب کچھ صرف آپ کی دلوں کی کیفیت جو ہے اس کیفیت کا آپ کی بے پناہ اس ذات کے ساتھ جو کہ اللہ کا محبوب ہے اس کی محبت آپ کے سینے میں جو موجود ہے یہ ایسے ہوتا نہیں ہے ایسے ہوتا نہیں ہے یہ بس ایسے ہو جاتا ہے یہ کرنے سے نہیں ہوتا یہ بس ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا تب ہے جب آپ کا دل مدینہ بن جائے تو پھر ایسے ہوتا ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے اگر میرے آقا کی محبت آپ کے سینے میں موجود ہے تو یہ ساری خیرات در لسانی کا صدقہ ہے یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ٹھانٹے مارتی ہوئی سمندر جو آپ کے سینوں میں موجود ہے یہ بنا نسبت یہ حاصل نہیں ہوتی یہ اللہ کے ولی کی نسبت کی وجہ سے اللہ کے پیاروں کی نسبت کی وجہ سے جب وہ نسبت بندے کے گلے کے اندر وہ پٹا ڈل جاتا ہے نسبت کا تو پھر ایسی کیفیت پیدا کرنے سے نہیں ہوتی بس ہو جاتی ہے میرے خیال میں دنیا کی بڑی بڑی دولتیں ہوں گی دنیا کے اندر بڑی بڑی دولتیں ہوں گی یاد رکھیں آخری بات کہہ رہا ہوں دنیا کی بڑی بڑی دولتیں پیسہ بھی دولت جاہ و جلال بھی دولت
تخت و تاج بھی دولت اور لشکر و سپاہ بھی دولت، عزت بھی دولت اور تخت بھی دولت، یہ جتنی بھی لمبرداریاں سرداریاں ہیں یہ سب دولت ہیں، مگر ان سب دولتوں کی جان دولت جو ہے، یہ سب دولتیں ان سے بڑھ کر جو دولت ہے وہ صرف میرے آقا کی محبت ہے۔ حضور کی محبت سے جس کا دل سرشار ہے، حضور کی محبت سے جس کا دل لبریز ہے، حضور کی محبت سے جس کا دل نرم ہے، بس میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، قبر کے اندر بھی کامیاب ہے اور حشر کے اندر بھی کامیاب ہے۔ یقین کریں اس حوالے سے کہ آپ اس در کی حاضری کے حوالے سے آپ آئے ہوئے ہیں، اس عظیم، ایک عظیم نفوذ قدسیہ جسے لسانی کہتے ہیں، اپنے نہیں بیگانے بھی لسانی کہتے ہیں، اس در کے اوپر حاضر ہیں جس در کے اوپر میں سمجھتا ہوں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، میرے بابا جی کا نام ہے۔ آج میں یہ کبھی دیکھتا ہوں کبھی بیٹھ کے کہ ہم جیسے لوگ نکمے اور بڑے چھوٹے لوگ، ہم جیسے گناہگار لوگ کی اپوزیشن ہے ان کی، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ حضور کی محبت نے، حضور کی نسبت نے ہمارے سارے عیب، سارے پردے سب چھپا لیے ہیں۔ حضور کی نسبت نے سارے پردوں کے اندر ہر چیز چھپ گئی ہے اور حضور کی نسبت غالب آ گئی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، یقین کر کے جانیے، یہ جو کچھ بھی نظر آتا ہے، یہ اللہ کی قسم اٹھا کے یہ میں کہتا ہوں، یہ قبلہ مدنی بھائی ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کیا ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، بس یہ اسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خیرات بانٹی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جن کے سینوں کے اندر موجزن ہوتی ہے، بس وہی دل مدینہ بنتا ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں کو جو کہ آج 17-18 دن ہو گئے ہیں لگاتار متواتر مسلسل جو کام کے اندر مصروف تھے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یقیناً یہ آپ کے آرام کے لیے، آپ کے سکون کے لیے اور در لسانی کی عظمت کے حوالے سے، ان کے حضور شاہ لسانی کے غلاموں کی آسانیوں کے لیے جو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ مل کے شب و روز کام کیے ہیں، میں تو ان کو کچھ دے نہیں سکتا، میرے پاس خود بھی کچھ نہیں ہے، مگر ایک ہستی ضرور ہے جس کے ساتھ نسبت جڑی ہوئی ہے، اور اگر وہ نسبت میں سمجھتا ہوں کہ جنت لے جائے، وہ نسبت شفاعت کے مستحق اگر آپ بن جائیں تو اس سے بڑی دولت یار اور کیا ہو سکتی ہے؟ شاید کسی کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی، یہ سب دولتوں سے بڑھ کر دولت ہے۔ آپ حضور شاہ لسانی کے غلام ہیں، جو حضور شاہ لسانی کا غلام ہے، اللہ کی قسم جب بھی مرتا ہے تو ایمان کی دولت لے کر مرتا ہے۔ یار اس سے بڑی دولت اور کیا ملے گی؟ اس سے بڑی دولت اور کیا چاہتے ہو؟ اس سے بڑی دولت اور کیا ہوتی ہے؟
جب بھی بندہ مرتا ہے تو ایمان کی دولت لے کر جاتا ہے. میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میں اپنے دوستوں کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. خراج تحسین غلام پیش کرے تو یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. تو اگر کوئی حضور شاہ لسانی کی چوکھٹ کا غلام بن کر، اور جس کا نام تفسیر حسین ہو، اگر حضور شاہ لسانی کا غلام بھی ہو اور حضور شاہ لسانی کا خون بھی ہو، اگر وہ آپ کو خراج تحسین پیش کرے تو یہ معمولی بات نہیں رہتی. میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. ہم کب کہتے ہیں ہم بہت نیکوکار ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں ہم ریاضت گزار ہیں؟ کبھی کسی نے سنا ہم کب کہتے ہیں کہ ہم شب بیداری کرنے والوں میں سے ہیں؟ صرف یہ کہتے ہیں حضرت گرامی چند پیر چند پیر چند پیر یہی کہتے ہیں کہ سیدہ کے بچوں کے غلام ہیں. بس اسی بات کے اوپر فخر ہے، اسی بات کے اوپر فخر کہ ہم سیدہ وہ سیدہ ہے جہاں جبریل بھی بغیر اجازت گھر نہیں جاتا. یہ وہ سیدہ ہے جس کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں آتے. یہ وہ سیدہ ہے جن کی تلووں نے زمین کو بھی، زمین نے بھی تلووں کو نہیں دیکھا. یہ وہ سیدہ ہے. ان کے بچوں کی غلامی، بس یہی کہتے ہیں نا، گناہگار تو ہیں ہم، سیاکار ہیں، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی ہے. اس بات کے اوپر بھروسہ ہے، ایک ہی بات کے اوپر ان کے در کے سائل ہیں. سیدہ طیبہ ان کے در کے سائل ہیں. تو چاہے دماغ نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے. صرف یہی ہے ہمارے پاس، سنیوں کے پاس اور کیا چیز ہے؟ کوئی عبادت کے اوپر ناز کرتا ہے، کوئی ریاضت کے اوپر، کوئی نماز کے اوپر، کوئی سجدوں کے اوپر. یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہیں یار. ہمیں تو صرف اس بات کے اوپر بھروسہ ہے، فخر ہے، ہم سیدہ کے بچوں کے غلام، سیدہ کے بچوں کے غلام ہیں، جس کی خاطر آقا دو جہان جب سیدہ آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے. مجھے تو یہ پتا ہے، بس مجھے تو یہ پتا ہے، جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے یار، مگر جس کے لیے کائنات کھڑی ہوتی ہے یہ وہ سیدہ ہے کہ جو آقا دو جہان ہے. سبحان اللہ، اس کے لیے میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں. جتنی دفعہ بھی سیدہ آتی ہے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی، یہ مقام ہے سیدہ کا. اللہ کے فضل و کرم سے
یہ حضور پیر جماعت علی شاہ لسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یقیناً یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے، سیدہ کا شیر ان کی رگوں کے اندر ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے فضل سے جس نے بھی غلامی کا پٹا حضور شاہ لسانی کا ڈالا ہے، مطمئن رہیں، مطمئن رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی علی پر سجدہ شریف۔ تیرا پیر میرا پیر، ہاتھ چک، تیرا پیر میرا پیر، چند پیر، تیرا پیر میرا پیر، چند پیر، تیرا پیر میرا پیر، چند پیر علی پور وچ لاڑا پیر، چند پیر علی پور وچ لاڑا پیر، چند پیر علی پور دا لاڑا پیر، چند پیر نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی، لٹا دیتے ہیں، بے شک بے شک۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا کامل ایمان ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تیرا پیر میرا پیر، چند پیر، تیرا پیر میرا پیر، چند پیر، تیرا پیر میرا پیر، چند پیر علی پور وچ لاڑا پیر، چند پیر علی پور وچ لاڑا پیر، چند پیر علی پور دا لاڑا پیر، چند پیر تیرا پیر میرا پیر، نعرہ حیدری۔ میرے شیخ طریقت حضور پیر جماعت علی شاہ لسانی، آپ کی گھوڑی کو چارہ ڈالنے والا بابا نورا ساری زندگی گھوڑی کو چارہ ڈالتا رہا، اور کپڑے میلے کچیلے، اور ہر وقت گھوڑیوں کے لیے گھاس اکٹھا کرنے والا حضور شاہ لسانی کے گھوڑیوں کے نیچے سے پیشاب اور ان کا گوبر جو ہے وہ اٹھانے والا، ہر وقت اس کی یہ نوکری تھی۔ آپ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا کہ حضور کسی کو نظر ڈالی آپ نے تو ولی بنا دیا، کسی کو کتب بنا دیا، جب بھی کوئی آیا ہے تو خالی نہیں گیا اس در سے، تو میں بس ساری زندگی گھوڑیوں کو چارہ ہی ڈالتا رہا، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا، تو آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ یہ گھوڑیوں کو چارہ ڈالنے والا سیدھا سادہ بندہ ہوں، نہ نماز پڑھی، نہ کوئی ایسا معامل ہو سکا میرے سے جس کے اوپر کوئی فخر کر سکوں۔ صرف ایک بات کے اوپر فخر تھا کہ گھوڑیوں کو چارہ ڈالنا، ایک اللہ کے ولی کے گھوڑیوں کو چارہ ڈالنا، یہی بات کے اوپر فخر تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بابا نورے تو گھوڑیوں کو چارہ ڈالتا رہا، جو میری خدمت کرتے رہے اس کو میں نے دے دیا، جس کی تو خدمت کرتا رہا اس سے جا کے مانگنا، اس سے مانگ جا کے۔ پھر لمبی بات ہو جائے گی، مختصر میں ایک لفظ کے اوپر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جس کی خدمت تو کرتا رہا مانگ اس سے۔ کہنا کیا مانگوں؟ وہ بڑا سادی سی آواز تھی، سیدھا سادہ سا لفظ، ان کے بظاہر ادب والے نہیں تھے مگر سارے کے سارے لفظ ہی ادب والے تھے۔ کہنے لگا میں نے تینوں تے میں واقعی کوئی سکھ نہیں پچایا، کوڑیاں نو سکھ تے پچاندہ رہا،
ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰਾ ਮੈਂ ਗੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। आपने फरमाया बस बाबा नूरिया उत्थे भी जाके जे किसी फरिश्ते ने सवाल किया यही लफज बोलते ही बस कि मैनू कख पता नहीं, किसी शय का पता नहीं, मैनू सिर्फ यही पता है कि मैं बाबा जी की घोड़ियां नूं पट्ठे पांदा रहा। बस यही लफज कोई गल रखी, इस तो थिड़की ना। हजरात गिरामी, मेरा कहने का मकसद यकीनन ये वो अल्लाह के वली हैं। जहाँ पे सिख आते हैं तो वज़ू करके आते हैं हजरत की बारगाह में, हिंदू आते हैं तो वज़ू करके आते हैं हजरत की बारगाह में। जब उनके नसीब बदलते हैं, किस्मत बदलती है, तो उनको तालीम नहीं दी जाती, तबलीग नहीं की जाती। बस यही कहा जाता है कि अजान दे दो, तो सिख खड़ा होकर अजान देना शुरू कर देता है। और सिर्फ यही कहा जाता है कि अब सरदार जी जमात करवा दो, तो सरदार सिख है, कोई तालीम कोई तरबियत नहीं दी, आपके कहने के ऊपर उसने जमात करवानी शुरू कर दी। एक नज़र के साथ उसको कलमा पढ़ा दिया, दूसरी नज़र के साथ उसको अजान के काबिल, जमात के काबिल इमाम बना दिया। इससे बड़ी दौलत और क्या चाहते हो यार। और जो काफिर भी आता है उसको वो भी खाली नहीं जाता। जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे मुझे बताने वाले लोगों ने बताया, हजूर शेख तरीक़त के ग़ुलाम, वो यहाँ पे उनके साहबजादा साहब आज तो नहीं है, उनके लिए दुआ करेंगे अल्लाह पाक बऊ मोहम्मद असलम साहब, अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत कामिलतुल आजिला अता फरमाए। और उनके वालिद गिरामी किबला हाजी नेक आलम साहब, और वो उन्होंने ये लफ्ज़ मेरे कानों में अब भी गूंज रहे हैं, जो कि साए की तरह साथ रहने वाले थे, साए की तरह साथ रहने वाले थे। और हज़ार हाँ लाखों मेरा ख्याल है कि उन्होंने करामात आपकी मुझे सुनाई। मेरा कहने का मकसद सिर्फ भाई यही है, ये निस्बत छोटी निस्बत नहीं है, ये निस्बत लसानी है, निस्बत लसानी है। और ये निस्बत लसानी लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे चले जाओ इंशाअल्लाह शर्मिंदगी नहीं होगी। और इस जहान के अंदर नहीं, अगले जहान के अंदर भी चले जाओ निस्बत लेकर तो शर्मिंदगी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी निस्बतों को कायम रखे। आपके पीर खानों के साथ जो ताल्लुक़ राब्ता मुंसलिक है आपका, अल्लाह पाक उसके अंदर। और यहाँ पे किबला शेख तरीक़त बहुत अजीम खान का, उनके शहजादे यहाँ पे तशरीफ ताल्लुक़ यकीनन उनकी मौजूदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म के अंदर, उनके अमल के अंदर अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। मेरा कहने का मकसद अहमदाबाद 5 वाले पीर साहब, उनके शहजादे तशरीफ़ फरमाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनका साया यकीनन अजीम खान का जो इनके ताया जान, यकीन जो इनके ताया जान जी, यकीनन वो बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली। अल्लाह पाक उनका साया हमेशा हम सब के सरों के ऊपर कायम व दायम रखे। मेरा भाइयों, जिन जिन मेरे भाइयों ने भी दामे दिर में सुख ने किसी तरीके के साथ भी इस कार्य खैर के अंदर कोई भी हिस्सा लिया है, मैं उनको फिर एक टाइम के लिए ये मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये मैंने बोला है कि मेरा खैराज तहसीन पेश करना ये मामूली नहीं है, क्योंकि ये हजूर शाह लसानी की तरफ से है। इस हवाले से जिस बंदे ने भी जिस तरीके से भी मेहनत की है, हम लोगों से अगर कोई कोताही हो गई है, हम लोगों से अगर कोई गफलत हो गई है, या यूँ समझ लो कि दिल आज़ारी हो गई है, कोशिश तो नहीं करते यार। मैं तो एक अक्सर एक लफ्ज़ बोलता हूँ कि कभी भी किसी का दिल जो है ना, उसको कोशिश करें कि दिल को बेजारी ना करें, दिल आज़ारी ना करें, दिल शिकनी ना करें। ये सबसे बड़ी इबादत है, नमाज से बढ़कर, रोज़े से बढ़कर, हज से बढ़कर, ज़कात से बढ़कर, खैरात से बढ़कर सबसे बड़ी इबादत ये है किसी की दिल आज़ारी ना की जाए।
اور یقیناً اگر ہم سے کوئی دل آزاری کسی کی ہو گئی وہ اس کام کے حوالے سے، تو میں یہاں پہ کھڑا ہو کر معذرت کرتا ہوں، مجھے آپ معاف ضرور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری حضور شاہ لسانی کی نظر میں، میرے مدینے والے آقا کی نظر میں قبول و منظور فرمائے، اسی بات کے اوپر اہتمام کرتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اور اس کے بعد ختم شریف ہوگا، اس کے بعد پھر نماز ہوگی، دعا ہوگی، اور میں تمام انتظامیہ والوں کو کہنا چاہتا ہوں، گڑگانے والے لوگ اور مریض کے والے لوگ اور لاہور والے یونٹ والے لوگ اور بالخصوص کشمیر کے وہ انتظامیہ کے لوگ اور بالخصوص کنجروڑ کے رہنے والے، کرد و جوار کے رہنے والے لوگ، وہ ان کو کوئی اجازت نہیں ہے، وہ یہاں پہ رہیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیوں بول رہا ہوں، کس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ تقریباً 3 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے ٹھہر کے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیا ٹھیک میں کہہ رہا ہوں؟ آپ میری بات کو مانیں گے؟ انشاءاللہ انتظامیہ کے لوگ جو ہیں وہ تقریباً 2-3 گھنٹے جو ہیں وہ لیٹ جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ عرس پاک دی جڑی سی ڈی تیار ہوئی ہے حاجی حسین دے کولوں ملے گی، حاجی حسین صاحب دے کولوں۔ اے سی ڈی تسی حاجی حسین کولوں حاصل کر سکتے ہو جڑی عرس پاک تے تیار ہوئی ہے۔ ہن ایس اس دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والیاں دے نیڑے نیڑے آ، اللہ والیاں دے نیڑے نیڑے آ، تے غم تیرے مک جان گے۔ اللہ والیاں دے نیڑے نیڑے آ۔